یہ کہانی ہے ڈاکٹر سدرہ نیازی کی۔ ڈاکٹر سدرہ نیازی جو میاں والی میں رہائش پذیر تھی، میاں مسلم کالونی میں، انتہائی شریف، انتہائی بہترین اور محنتی ڈاکٹر تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر سدرہ نیازی کو ان کے اپنے ہی والد صاحب نے پہلے ٹانگوں میں فائر مارے، پھر اس کے سر میں فائر مارے، جس سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ڈیتھ ہونے سے پہلے کافی دن وہ پہلے میاں والی میں ڈسٹرکٹ اسپتال میں ایڈمٹ رہیں، اس کے بعد وہ راولپنڈی میں داخل رہیں اور آج ان کا انتقال ہو گیا۔ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ ہوا صرف یہ تھا کہ ڈاکٹر سدرہ نیازی اپنے ایک کزن سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر سدرہ نیازی کا ٹیک یہ تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں، پڑھی لکھی ہوں، جبکہ میرا کزن ان پڑھ ہے۔ یہ ایک واجبی سی تعلیم تھی اور وہ انتہائی نیرو مائنڈڈ ہے۔ پڑھی لکھی خاتون ہونے کے ناطے ڈاکٹر سدرہ نیازی کا یہ حق تھا کہ وہ اپنے حق کے لیے بول سکتی۔ اسلام نے بھی عورتوں کو یہ حقوق دیے ہیں، اور ڈاکٹر سدرہ نیازی نے اس سے زیادہ کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی تھی۔ ڈاکٹر سدرہ نیازی اپنی سہیلیوں کو کہتی تھیں کہ میں ساری زندگی محنت کرنے کے بعد جب ایک کامیاب انسان، کامیاب ڈاکٹر بننے میں کامیاب ہوئی ہوں، جس کے لیے میں نے دن رات خون پسینہ جلا کے محنت کر کے، سردیوں کی راتوں کو جب عام سو رہی ہوتی ہے، جاگ جاگ کے گزار کے میں نے پڑھائی کر کے جب ایک کامیاب انسان بنی ہوں، تو میں کیوں ایک ان پڑھ، نیرو مائنڈڈ اور ایک تنگ نظر شخص سے شادی کر لوں، صرف اس لیے کہ وہ میرا کزن ہے، صرف اس لیے کہ وہ میرا رشتہ دار ہے۔ اس کے بدلے میں ڈاکٹر سدرہ نیازی کے والد عبدالصمد نامی شخص نے ان کے پہلے ٹانگوں میں فائر مارے، پھر ان کے سر میں فائر مارے، جس سے ان کی دونوں آنکھیں بھی ضائع ہو گئیں اور وہ کافی دن زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد آج انتقال کر گئی۔ میرا یہاں پہ والدین سے سوال ہے کہ جب آپ کے بچے پڑھ لکھ کے ایک مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، آپ کیوں ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ واپس اسی ماحول میں یا واپس اسی ماحول کے بندے سے شادی کر کے ساری زندگی اپنے آپ کو واپس وہیں پہ لے جائیں جہاں سے نکلنے کے لیے انہوں نے 20، 25، 30 سال محنت کی ہوتی ہے۔ یہ 30 سال کی انتہائی ذہین، انتہائی خوبصورت لیڈی جو کہ آج اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کا قصور کیا تھا؟ صرف یہی کہ انہوں نے اپنے کزن سے، ایک ان پڑھ شخص سے رشتے سے انکار کیا تھا۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جب ڈاکٹر سدرہ کو سر میں گولیاں ماری گئیں تو وہ اپنے اسی سفاک والد کے لیے روٹی بنا رہی تھی۔ جب انہیں وہاں سے ہسپتال لے کے جایا گیا تو ڈاکٹر سدرہ کے ہاتھوں پہ، ڈاکٹر سدرہ کی انگلیوں پہ آٹے کے نشان تھے، اس آٹے کے جس پیڑے سے وہ اپنے والد کے لیے روٹی ڈالنے لگی۔ اور اس کے والد نے جب اسے گولی ماری تو اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، یعنی ڈاکٹر سدرہ کے بھائی کو کہتے ہیں اپنی اس سرائیکی زبان میں کہ میں مار دیتی ہے ون کے دی لاش کو دفنا چھوڑ۔ کیا آپ کی بیٹی کا یہی قصور ہے کہ اس نے صرف اتنا کہنے کی جسارت کر لی کہ وہ ایک ان پڑھ شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ کیا اس کے بدلے میں آپ اس کی سانسیں چھین لیں گے؟ دیکھیں، میں یہاں والدین سے مخاطب ہوں۔ بچہ پیدا کرنا آپ کی چوائس تھی، بچہ پیدا کرنا آپ کی خواہش تھی، بچے کی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ساری زندگی بچوں کو اس چیز کی سزا ملتی ہے کہ دیکھیں جی، ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے، ہم نے آپ کو پڑھایا لکھایا ہے، ہم نے آپ کو کسی مقام پہ پہنچایا ہے۔ میں صرف اتنا سوال کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ بچہ پیدا کیا آپ نے اپنی خواہش کے لیے، بچے کو پڑھایا لکھایا، پروان چڑھایا آپ نے اپنی خواہش کے لیے، آپ نے اس پہ کوئی احسان نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، لیکن اچھی تربیت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے فار لائف ٹائم انہیں پرچیز کر لیا ہے۔ اگر آپ کا بچہ ذہین ہے، پڑھا لکھا ہے، اپنا برا بھلا سمجھتا ہے اور وہ کسی سے شادی، کسی سے کوئی رشتہ نہیں کرنا چاہتا یا کسی سے کوئی لنک نہیں رکھنا چاہتا، تو میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ اس کی مجبوریاں، اس کے مسائل، اس کی تھنکنگ سمجھا کریں۔ وہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ رائٹ ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی سو کالڈ انا میں اتنے مقید ہو چکے ہیں کہ ہم کسی کو اس کے رائٹس دینے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری بات نہیں مانی، اس سے بہتر ہے کہ اسے مار دیا جائے۔ اب میں اس بزدل شخص سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو مار دیا، آپ کے ایک لمحے کے لیے ہاتھ بھی نہیں کانپے ہوں گے۔ وہ بیٹی جو آپ کے لیے کھانا بنا رہی تھی، وہ بیٹی جس نے جانے کتنے خواب دیکھے ہوں گے، وہ بیٹی جس نے 30 سال کی سٹرگلنگ لائف میں پتہ نہیں کتنی محنت کی، کتنے خواب بنے، اور وہ جینا چاہتی تھی، زندگی سے بھرپور لڑکی تھی، آپ نے صرف اس لیے اس کے سر میں گولیاں مار دیں کہ وہ آپ کی پسند سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کافی دن گولیاں لگنے کے بعد، یہ میں آپ کو ان کی رپورٹس بھی دکھا رہا ہوں،
گولیاں لگنے کے بعد ڈاکٹر سدرا کی دونوں آنکھیں ڈیمیج ہو چکی تھیں، ان کے دماغ کا تقریباً 90% جو برین کا حصہ تھا وہ ڈیمیج ہو چکا تھا، ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی، ان کا دماغ ختم ہو چکا تھا، ان کی آرگنز ڈیمیج ہو چکے تھے، اور وہ تقریباً نیئر ٹو ڈیتھ تھیں، اور کافی دن تک وہ اپنے موت اور زندگی کی کشمکش میں رہیں۔ انتہائی افسوس ہوا کہ ایک انتہائی ذہین اور ایک انتہائی محنتی لڑکی، ایک انتہائی محنتی ڈاکٹر آج صرف انا کی بھینٹ چڑھ گئی۔ خدا را اپنے بچوں کو جینے کا حق دیں، اپنے بچوں کی مجبوریاں سمجھیں، اپنے بچوں کو پڑھا لکھا لیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ذہین ہیں، وہ دنیا کو آپ سے بہتر جانتے ہیں، آنے والی دنیا کے تقاضے سمجھیے، ساری زندگی اپنے بچوں کو غلام بنا کے مت رکھیے پلیز۔ انتہائی دکھ کے ساتھ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹر سدرا تو اس دنیا میں نہیں رہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر سدرا کی اگلی منازل آسان کریں، اور یہ بھی دعا ہے کہ یہ واقعہ آخری واقعہ ہو، اور والدین جو اپنے بچوں کو زبردستی اپنی مرضی کے بندھن میں باندھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔